شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونقی گزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، کراچی میں حکمرانی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یعنی بلدیاتی انتخابات، جس کو لوکل باڈیز الیکشن بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کراچی میں، کراچی وہ شہر ہے جس کو اب مشہور اس کا نام یہ ہو گیا ہے کہ یہ مظلوموں کا شہر ہے، یہ زخموں سے چور چور شہر ہے۔ اس کے ساتھ ہر کسی نے جس طور پہ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے ان کا نشانہ بنا یہ شہر، اور اس میں بہت کافی عرصے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات ہوتے کیا ہیں؟ بلدیاتی انتخابات جو جماعت جیتتی ہے، ہر جماعت چاہتی ہے کہ ان کا میئر آئے یہاں پہ، اور میئر بھی پاورفل آئے، اور میئر کے انڈر میں جو ادارے آنے چاہیے مضبوط، وہ جماعت چاہتی ہے کہ ان کے ماتحت آئے۔ ناظرین محترم، جو بھی جماعت جیتتی ہے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن، وہ جماعت کے انڈر میں کیا کیا ادارے آتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی، کیونکہ کراچی میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو کراچی میں جب 7 ضلع میں سے 25 ٹاؤنز ہوں گے، اور 25 ٹاؤنز میں سے 240 یوسیز ہوں گی، 240 یوسیز میں چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلرز اور دیگر اہم نشستوں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور نمائندے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو جماعت جیتتی ہے اور وہی براجمان ہوتے ہیں ان کی جماعت کے نمائندے۔ اچھا، کراچی کی صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ کافی وقت کے بعد 3 دفعہ ملتوی الیکشن ہو گئے، اس کے بعد اب 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے آرڈرز دے دیے ہیں کہ یہاں پہ انتخابات ہوں گے شہر میں۔ تو کراچی میں 240 یوسیز میں سے 213 یوسیز میں الیکشنز ہوں گے، اور جو 33 یوسیز ہیں اس کی اس وجہ سے الیکشن بعد میں ہوں گے کیونکہ ان کے جو نمائندے تھے، امیدوار تھے، وہ انتقال کر چکے ہیں، اور بعد میں الیکشن کمیشن پھر کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی اس کے بعد اس کا ایک فیصلہ نکلے گا۔ اسی انتخابات، اسی بلدیاتی نظام اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنے شہر کا، اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا درد رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو لوگ اپنے لوگوں کا درد رکھتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس معاشی طور پہ کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے پاس تمام پاور، تمام تر چیزیں مہیا ہوتی ہیں، مگر وہ پھر بھی سیاست میں آتے ہیں، اور سیاست میں آنے کے بعد اپنے لوگ جو پاورفل کوریڈورز ہوتے ہیں اس کو کراس کرنے کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں، اور اپنے لوگوں کا مقدمہ، اپنے شہر کے مظلوموں کا مقدمہ، اپنے علاقے کے مظلوموں کا مقدمہ وہ دیگر جگہوں پہ جا کر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ویل نون بزنس مین ہیں جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے۔ تمام تر چیزیں ان کے پاس مہیا ہیں، مگر پھر بھی وہ درد دل رکھتے ہیں اپنے لوگوں کا، اپنے شہر کے لوگوں کا، اپنے علاقے کے لوگوں کا۔ اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت خوب بولنے والے، خوب سننے والے، خوب سمجھنے والے، اور لوگوں کا درد سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنے والے جناب چودھری جاوید گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم سر، بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ سر، چونکہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ UC 4 سے چیئرمین کے انتخابات لڑ رہے ہیں، اور یہ جو نشست ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس نشست پہ جو بھی آتا ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، جو بھی آتا ہے تو ہم اس شہر نے دیکھا، ہم نے کیا دیکھا ہے، اس شہر نے دیکھا ہے کہ جو بھی سیٹ پہ نشست پہ جیت جاتا ہے تو اس کے گردن میں الگ سے سریہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جانے لگتی ہیں جو کہ معاشرہ منفی اس کو جانتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، مگر آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ آپ کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، مگر آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کے ماضی میں خاندان، والد صاحب اور دیگر کسی کا سیاست سے کوئی ایسا تعلق رہا نہیں ہوگا۔ نہیں، میری پیرنٹس میں سے کسی کا بھی سیاست سے تعلق نہیں رہا، اور میرا بھی سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حال ہم نے دیکھا اس وقت کراچی کا، جو ہم نے ڈیوائڈنگ دیکھی کراچی میں،
اور جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے بہت عرصے سے بہت ساری جماعتوں نے کراچی پہ حکومت کی اور دعویٰ بھی کیا کہ جی یہ کراچی ہمارا ہے، کراچی ہمارا شہر ہے اور ہم کراچی کے وارث ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ الیکشن جیت گئے، الیکشن جیتنے کے بعد، الیکٹ ہونے کے بعد، سلیکٹ ہونے کے بعد، یہاں الیکٹڈ بھی آئے اور سلیکٹڈ بھی آئے، الیکٹ ہونے کے بعد، سلیکٹ ہونے کے بعد ان کے دعوے یہ تھے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر اختیارات نہیں تھے تو اس سیٹ کو انجوائے کیوں کیا؟ آپ ریزائن کرتے، ریزائن کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہم احتجاجاً ریزائن کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں. اکثر یہ کہا گیا کہ جی سندھ گورنمنٹ میں، دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، بہت عرصے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی میں کام کرے. یہاں کے جو کراچی کے جو جیتے ہوئے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے آپ دیکھیں کہ کوئی ڈیلیور نہیں کیا. پچھلے ادوار میں بھی آپ ان علاقوں کو دیکھ لیں جن علاقوں سے بھاری مارجن سے لوگ الیکشن جیتے ہیں، ان علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوا. پچھلے 30 سال سے کراچی میں کسی نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا سوائے پیپلز پارٹی کے. جب پیپلز پارٹی ہی سب کچھ کر رہی ہے تو کیوں نہ پیپلز پارٹی کا ہی ہاتھ تھاما جائے اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ کو مضبوط کر کے اپنے شہر کراچی کو، جہاں ہمارے بچے رہتے ہیں، جہاں ہم پلے بڑے ہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جہاں ہم نے دفن ہونا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کیوں نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک اپنا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کیا اور نامنیٹ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب کو. آپ دیکھیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے آتے ہی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ دیکھیں 52 پارکس کو انہوں نے آن کر دیا. جو پارکس جو عوام کی سہولت کے لیے، ہمارے بچوں کی سہولت کے لیے اور ہماری آب و ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارے اس جتنا خراب ماحول، یہ جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہمارا ماحول خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پارک ضروری تھے ان پارکس کو آن نہیں کیا جا رہا تھا. صحیح 52 پارکس بھی انہوں نے آن کیے نا، ان کے پاس بھی اختیارات آ گئے نا، انہوں نے بھی تو وہی فنڈ یوز کیا جو فنڈ وہاں موجود تھا. تو میرا بھی سیاست میں آنے کا مقصد، یا میں سیاست میں ہوں کافی عرصے سے اور میں کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، خدمت کرتے رہیں لوگوں کی. اور اس مرتبہ میری یہ خواہش تھی کہ ہم میری بھی اور میری پارٹی کی خواہش تھی کہ ہم اس علاقے کی خدمت کریں جس علاقے میں میری رہائش ہے، جس علاقے میں میں جوان ہوا، جس علاقے میں پلا بڑا. تمام مسائل جو ایک عام آدمی کو ہے وہی مسائل کا سامنا مجھے بھی ہے. انہیں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے میرے بچے بھی گزرتے ہیں، وہی پانی کی قلت میرے بچوں کو بھی ہے جو پانی کی قلت ایک عام بچوں کو ہے، عام لوگوں کے بچوں کو. سر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے کانفرنس میں یہ بات بھی کہی کہ 15 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی اور 16 جنوری کو جیالہ میئر بنے گا. تو یہ کس بنیاد کی بیس پر کہا جا رہا ہے کہ جیالہ میئر بنے گا؟ دیکھیں کراچی کی عوام نے جس طرح سے پیپلز پارٹی کو ویلکم کیا، کراچی کی عوام جانتی ہے کہ جو کام کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر کے تھرو دیکھے اور جو ویژن پیپلز پارٹی کا جو ویژن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، آپ نے خارجہ پالیسی میں بھی دیکھ لیا. پوری دنیا آج اپریشیٹ کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو بہت اچھے وزیر خارجہ ہیں. آپ نے دیکھا بلا امتیاز بات کریں گے ہم اس بات پہ، ایز اے نیوٹرل پرسن بھی آپ بات کریں تو آپ نے جس طرح کی کامیابیاں بلاول بھٹو صاحب کو مل رہی ہیں خارجہ پالیسیز میں یا ایز اے وزیر خارجہ، آپ یہ دیکھیں کسی اور کو نہیں ملی. اور بلاول بھٹو صاحب کا ویژن ہے کراچی کو ایک ایسا سٹی بنانا جو ماڈل سٹی ہو. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گلستان جوہر میں انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا، کراچی کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا، گلستان جوہر اس وقت سینٹر بن چکا ہے. تمام ٹریفک وہیں سے گزرتی ہے اور کم از کم بھی 2 گھنٹے لوگوں کو ایک سڑک پہ 1 کلومیٹر کا ٹریول کرنے میں لگ جاتے تھے. اتنا بڑا میگا پروجیکٹ پیپلز پارٹی لے کر آئی. اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ والا پروجیکٹ دیکھیں تو پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. اس لیے اور جو فیڈ بیک مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو اور جو فیڈ بیک عوام کی طرف سے مل رہا ہے، جب ہم عوام میں جا رہے ہیں جو پذیرائی ہمیں عوام کی طرف سے مل رہی ہے، اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر جو ہے، پیپلز پارٹی کا میئر حلف اٹھائے گا. اور آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی، واضح طور پہ نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی کا جو میئر ہے وہ ہمیشہ کی طرح جس طرح اس میئر نے ڈیلیور کیا، ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے ڈیلیور کیا، اسی طرح کراچی کا میئر، پیپلز پارٹی کا میئر بھی کراچی کو ڈیلیور کرے گا. اور انشاءاللہ ہم جو ہے الیکشن جیتنے کے بعد کراچی کو ایک ماڈل سٹی بنائیں گے.
آپ کی خواہشات کا میں احترام کرتا ہوں کہ جی کراچی کو آپ ماڈل سٹی بنائیں گے، مگر 15 سال سے زائد عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت رہی اور سندھ کے انڈر میں کراچی بھی آتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے ہی یہ ریت روایت پیپلز پارٹی کی نہیں، پاکستان میں دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں جو ماضی میں حکومتوں میں رہ چکی ہیں، ان کی ریت روایت یہی رہ چکی ہے کہ جی الیکشن سے پہلے کام کرتے ہوئے سڑکیں بناتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مگر کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں سر، تو انفراسٹرکچر اتنا بوسیدہ ہے اور نظام بھی اتنا بوسیدہ ہے، پانی کی عدم فراہمی کا مسئلہ حل ہو کے دے نہیں رہا ہے شہر میں۔ پانی کی عدم فراہمی، پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی مزید فراہمی کا جو مسئلہ ہے، جو کہ لوگوں نے، میں نے تو پوش ایریاز میں بھی دیکھیں جا جا کے کہ جی اگر ہم ڈیفینس کی بات کر لیں تو ڈیفینس میں آپ بولیں گے کنٹونمنٹ کے انڈر میں آتا ہے، ہمارا انڈر میں نہیں آتا، مگر میں مثال کے طور پہ ڈیفینس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو بیسمنٹ ہے بارش کے دوران وہ بھر چکا ہوتا ہے، اور جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگرچہ لوگوں نے سوئمنگ پولز وغیرہ گھر وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں تک بھی پانی آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کچی آبادی دیگر علاقوں کا کیا حال ہوتے ہوں گے، کیا کیا فرنیچر اور کیا کیا اشیاء اور جو اثاثے ہوتے ہوں گے گھر کے کس طریقے سے برباد ہوتے ہوں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی سال حکومت بھی کی، انفراسٹرکچر اتنا خراب ہے اور مسئلے در مسئلے ہیں یہاں پہ، تو اس کو کیسا آپ کا معیار حل کر پائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو کام ہر سال ہونا چاہیے تھا وہ کام کراچی میں نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سال سے گورنمنٹ ہے، دیکھیں سندھ میں کراچی میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی، میجر ایریاز میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی۔ میجر ایریاز میں ہمیشہ سے یہ ہوا کہ پولیٹیکل ریگنگ کی گئی، پول ریگنگ کی گئی۔ پہلے آپ بھی اسی کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ نے الیکشنز دیکھے ہوں گے کراچی میں پہلے کس طرح ریگنگ کی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ایک سائنٹیفک ریگنگ کی گئی 2018 کے الیکشن میں جس میں لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، اس میں آپ دیکھیں کہ کراچی کی نمائندگی کو ٹوٹل چینج کر دیا گیا۔ آج وہ ایم این ایز، وہ ایم پی ایز جو اپنا فنڈ لیتے رہے وہ کہاں گیا؟ آپ کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے جن کو وفاق بھی فنڈ دیتا رہا، صوبہ بھی فنڈ دیتا رہا، اور ان لوگوں سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے جنہوں نے بلدیات کے نام پہ بھی فنڈ لیا، جو کراچی کے میئر رہے، وہ پیسے کہاں گئے، وہ پیسے کیوں نہیں لگے کراچی میں؟ آج وہ پیسہ لگ رہا ہے کراچی میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو آپ نے بارشوں کا ذکر کیا، دیکھیں اس وقت امریکہ میں تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی، اور امریکہ جیسی ڈیولپڈ کنٹری کی 2 سٹیز ڈوبی ہوئی ہیں بارش میں۔ وجہ کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ۔ آپ کے اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ آپ نے جس ملک کا نام لیا وہاں کا انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہاں پہ جب اگر سیلاب کی بھی صورت آتی ہے تو انہوں نے اپنے کارنرز ایسے تیار کیے ہوئے ہیں کہ سیلاب چاہے کتنے ہی شدت سے آ رہا ہو، مگر وہ ان کی جو انفراسٹرکچر کی ڈیزائننگ ہے وہ چند گھنٹوں میں ہی عوام کو سہولت۔ آپ دوبارہ دیکھیں، آپ دوبارہ چیک کیجئے گا، میری تو اطلاع کے لیے یہی ہے، میں آپ سے میں آپ کو کنڈیم کر رہا ہوں اس بات پہ، آپ دوبارہ چیک کریں۔ بات یہ ہے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے یہاں کی کیلکولیشن سے جو انفراسٹرکچر بنا ہوا تھا، ایک تو انفراسٹرکچر ہو گیا بہت پرانا، ہم نے لیٹسٹ انفراسٹرکچر نہیں بنایا۔ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے فنڈ لیتے رہے اور انہوں نے اپڈیٹ کرنا تھا انفراسٹرکچر کو، وہ انفراسٹرکچر کو اپڈیٹ نہیں کر سکے، وہ فیل ہو گئے اپڈیٹ کرنے میں۔ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے کراچی کو ٹوٹل تبدیل کر دیا کہ کراچی کا فنڈ کراچی میں نہیں لگا، کراچی کا فنڈ آؤٹ آف کراچی لگا۔ جو کراچی میں فنڈ لگنا چاہیے تھا وہ کراچی میں نہیں لگا۔ دیکھیں ہمارا بھی آنے کا مقصد یہی ہے، میرا بھی اس الیکشن کو صبح، یہ میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا NA 253 سے، اور اب میں چیئرمین کا، UC چیئرمین کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اپنی پارٹی کی انسٹرکشن پہ، کہ پارٹی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں جن کا بریڈ اینڈ بٹر پالیٹکس نہ ہو۔ میرا بریڈ اینڈ بٹر پالیٹکس نہیں ہے، میرا بزنس ہے، بہترین بزنس ہے میرا، لیکن پارٹی چاہتی ہے، ہماری پیپلز پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جن کا بریڈ اینڈ بٹر پالیٹکس نہ ہو، جو لوگ اپنے کاروبار میں سے وقت نکال کے اپنے شہر کو اور اپنی UC کو ماڈل UC بنائیں۔ اور ہماری پلاننگ بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس UC سے جیتتے ہیں تو ہم یہاں باقاعدہ کمیونٹی سسٹم لانچ کریں گے، وہ کمیونٹی سسٹم لانچ کریں گے جو جرمنی میں لانچ ہوا، وہ کمیونٹی سسٹم لانچ کریں گے جو تمام ترقی یافتہ ممالک میں لانچ ہے، جس سے گراس روٹ لیول کا آدمی اپنے کام آسانی سے کرا سکتا ہے۔ یہاں تو چیئرمین جیتنے کے بعد لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، جیسے وہ جو ہیں
ناؤز باللہ خدا بن گئے. ان سے کوئی آ کے شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کام نہیں اچھا، آپ کی کرایا. جماعت کے لیے اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، آپ لوگ کراچی میں وعدے دعوے اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، تو جی اندرون سندھ میں بھی آپ لوگوں کی حکومت رہ چکی ہے اور رہی ہے، رہ کے آ چکی ہے، تو وہاں کا جو حال ہے اندرون سندھ کا، جہاں پہ خالصتاً آپ کی جماعت موجود ہے، خالصتاً آپ کے لوگ موجود ہیں، خالصتاً آپ کے حکم چلتے ہیں وہاں پہ آپ کی جماعت کے، تو وہاں کا نظام اتنے سالوں میں کافی شہروں میں تو یونیورسٹیز بھی ایک نہیں بن پائیں، تو وہاں کا نظام کیسے آپ لوگ بہتر نہیں کر پائے، تو پھر شہر کا نظام کیسے بڑا کریں گے؟ یہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے. نہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے جو فوکس کیا وہ کیا ہیلتھ کو. آپ ہیلتھ کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو گمبٹ جیسے چھوٹے شہر میں ورلڈ فیمس ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ، جس کی فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں تھی پاکستان میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نے آپ جتنے کام پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں، جو میجر کام ہوئے ہیں، کسی اور جماعت کا مجھے آپ ایسا کام دکھا دیں. مثلاً ہے نا، آپ 18ویں ترمیم لے لیں، جو میجر چیزیں جس سے لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ ان کے حقوق ملے. آپ 18ویں ترمیم لے لیں، آپ آئین پاکستان کو لے لیں. سب سے بڑی بات آئین پاکستان آپ دیکھ لیں کہ 30 سال تک کوئی آئین پاکستان نہیں بنا سکا. پیپلز پارٹی نے پاکستان کا آئین بنا کے پاکستان کو دیا. آج اسی آئین کے تحت، آج اسی آئین نے ہم سب کو اور آپ کو اور مجھے امپاور کیا کہ ہم بیٹھ کے پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. جی سر، بالکل. ورنہ پہلے پولیٹیکل بات تو آپ ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتی تھی. یہ بات آج اسٹریٹس پہ جو ہو رہی ہے، یہ امپاور کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا. پیپلز پارٹی نے، دیکھیں پیپلز پارٹی کو کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وڈیروں کی جماعت. یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ عام ہاری کی جماعت ہے. یہ عام میرے جیسے بندے کی جماعت ہے کہ میرے جیسا بندہ بھی آج بیٹھ کے پولیٹیکل بات کر رہا ہے، اور میرے جیسا بندے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جواب بھی دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ جو ہیں آپ بھی اٹھ کے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ ڈسکشن اس میں ہمیں امپاور کرنے والی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے عوام کو شعور دیا کہ آپ آئیں اور سڑکوں پہ بیٹھیں، اور اب پولیٹکس کو ڈرائنگ روم سے نکال کے سڑکوں پہ لے آئی، گراس روٹ لیول پہ لے آئی. الیکشن اور پھر آپ نے کیا کانسٹیٹیوشن، پھر آپ نے مجھے بتایا کہ جی ڈرائنگ روم میں یہ جو مفادات اور یہ جو ہمیں فائدہ جو نظر آ رہا ہے، وہ ہم جیسے آپ جیسا بندہ کر سکتا ہے. میں ایک غریب، ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو یہ کانسٹیٹیوشن اس کے تو وہ تو یہ بہت آگے کی چیز ہے اس کے لیے. اس کی تو بیسکس جو ضروریات ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ روٹی ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، اس کے حوالے سے میرا سوال سنے گا، اس کے حوالے سے کتنا فائدہ ایک عام غریب آدمی کو پہنچا پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں جب یہ بلدیاتی الیکشن جو آپ کی جو بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی نے رکشے والے کو بھی ٹکٹ دیا جو رکشہ چلاتا ہے. پیپلز پارٹی نے اس بندے کو بھی ٹکٹ دیا جو دن میں مزدوری کرتا ہے اور رات کو گھر جا کے کھانا کھاتا ہے، تاکہ گراس روٹ لیول تک یہ ٹرانسفر ہو. آپ مجھے اور جماعتوں میں دکھائیں کہ اس لیول پہ کسی نے کسی کو ٹکٹس دیے. اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے پورے کراچی کی ہر کانسٹیٹیوئنسی سے اپنے بندے کا نمائندہ کھڑا ہے. اگر ایسی مثال لیں تو ایم کیو ایم کی بھی مثال اس میں سے مل جائے گی، مگر ہم آگے پروگرام کو چلاتے ہیں. اچھا جی، آپ کی جماعت کا اگر میئر آتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے، جو کہ ایک ظلم اور جبر کا عوام نشانہ بن چکی ہے، اور گرمیوں میں مزید ہمیں پتہ چلے گا کہ جی یہ کہ الیکٹرک کا جو ادارہ ہے کس طریقے سے مزید ہمارے لوگوں کے ساتھ، جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ یہ جبر کرے گا. تو آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے اس کے حوالے سے؟ کہ الیکٹرک کا جو ادارہ ہے، دیکھیں جی اس کا وہ وفاق کے انڈر میں ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی وفاق سے بہت دفعہ احتجاج کر چکی ہے. اور اس مرتبہ تو کہ الیکٹرک سے بیٹھ کے کچھ بات بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب انرجی کا کرائسس جو ٹوٹل کرائسس ہے اگر اس پہ کور اپ ہو جاتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ کراچی کو ریلیکسیشن ملے گی. اور ہم تو بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں. ہم نے جو دیکھا اور جگہوں پہ جا کے کبھی اسٹے کرنا ہوا تو وہاں تو بہت برا حال ہے، لیکن کے الیکٹرک جتنا بلنگ لے رہی ہے اس حساب سے کے الیکٹرک ہمیں سروس نہیں دے رہی ہے. ہمیں ایک ایسا میئر بھی گزرا ہے ہمارے شہر میں جو کہ یہ رونا روتا رہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس میرا سوال یہ رونا روتا رہا. تو مگر آپ کی جماعت، اگرچہ آپ کی جماعت کا میئر آ جاتا ہے تو کے الیکٹرک کے خلاف اور یہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، اس معاملے میں آپ کا میئر یہی بولتا رہے گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے، یا پھر عملی نمونہ دکھائے گا بھی زمین پہ؟ میں نے بڑے آسان الفاظ میں کہا تھا کہ کے الیکٹرک سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے. اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ وفاق سے ہے، اور سندھ گورنمنٹ اس کا احتجاج کر چکی ہے. رہے بلدیاتی مسائل
رہی کراچی کی ترقی، تو کراچی کی ترقی میں تو یہ بہانہ ہی ختم ہو جائے گا نا اس میئر کے پاس کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے میئر کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں تو پھر کس کے پاس اختیارات ہوں گے؟ آسمان سے تو کوئی آئے گا نہیں. تو پیپلز پارٹی کا میئر تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. یہی ہم پبلک سے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بہانہ ہی ختم ہو جائے گا، اب یہ رونا ہی ختم ہو جائے گا کہ کوئی اگر پیپلز پارٹی کا میئر آتا ہے اور وہ یہ کہے کہ یا میں چیئرمین بن جاتا ہوں اور میں کہوں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. کیوں نہیں اختیارات؟ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. اگر پھر بھی پیپلز پارٹی کا میئر کہتا ہے تو پھر وہ نااہلی کی بات ہے. ایسے میئر کو پھر میئر نہیں رہنا چاہیے. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ کلین سویپ کر جائے گی بقول آپ کے، اور پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا جو کہ بہت با اختیار ہوگا اور کام کر کے دکھائے گا. تو جب یہ پیپلز پارٹی کو اتنا اعتماد ہے تو پیپلز پارٹی کیوں درخواستیں جمع کروا رہی ہے؟ دیکھیں، کراچی کے پہلے جو پیپلز پارٹی نے درخواست جمع کرائی تھی وہ اس لیے کرائی تھی کہ سندھ ایک سیلاب کی زد میں تھا اور شدید سیلاب کی زد میں تھا کہ پوری تیسری دفعہ جو کروائی تھی تو عدم تحفظ کی کروائی تھی. عدم تحفظ اس لیے کرائی تھی کہ کراچی کے، دیکھیں پیپلز پارٹی از اے پولیٹیکل پارٹی اور جمہوری پارٹی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس انتخابی عمل کا حصہ بنیں، اور تمام اسٹیک ہولڈر انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے. اور پیپلز پارٹی کلین اینڈ فیئر الیکشنز پہ بلیو کرتی ہے. اگر کوئی پارٹی جس کے تحفظات ہیں، جیسے کہ ابھی ایم کیو ایم میں احتجاج کر رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے، تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات بھی دور کیے جائیں. ہمیں ایم کیو ایم کے تحفظات دور ہونے چاہیے. جب تک تمام لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو کل پھر وہی رونا ہوگا کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، اس عمل کا حصہ ہی نہیں تھے، اس عمل کا حصہ نہیں تھے، اس لیے پروسیس جو ہے نا فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. ہم پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اسی لیے اب پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ، دیکھیں جماعت اسلامی نے درخواست جمع کرائی تھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی، اور بعد میں جماعت اسلامی نے کہا ہم نے تو نہیں کرائی، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ درخواستیں منظر عام پہ لے آئی. میڈیا آپ ہی لوگوں نے دکھائی، میڈیا نہیں، کہ جی جماعت اسلامی نے بھی اس کو مؤخر کرنے کی بات کی. کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز چاہ رہے تھے کہ الیکشن ملتوی ہو تاکہ انہیں پراپر تیاری کا ٹائم ملے. اس مرتبہ بھی اب آپ دیکھیں ایک بڑا حصہ شہر کا وہ یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی بالکل ریڈی ہے. ہمارے تمام یو سیز میں، تمام وارڈز میں ہمارے کونسلرز، ہمارے یو سی ناظم، یو سی چیئرمین، یو سی وائس چیئرمین موجود ہیں. ہر یو سی میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. ہمیں پرابلم نہیں ہے. بالکل. بس آخری سوال آپ سے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور بڑا مضبوط سوال ہے یہ کہ آپ کے لوگ، ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی دوست، یہ جا کے کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور دیگر جو آپ کے براجمان ہیں بڑے عہدوں پہ وہ بھی یہی پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں. کراچی ہمیں آزمائے تو ایک دفعہ موقع تو دے. کراچی ہم دکھائیں گے، سب نے وعدے کیے ہیں شہر کے ساتھ. یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب نے وعدے کیے ہیں شہر کے ساتھ. کسی نے کہا، کسی نے بلے پہ وعدے کیے، کسی نے پتنگ پہ وعدے کیے. آپ تیر پہ تو اعتماد کیا جائے، تو تیر پر اعتماد لیاری والوں نے بھی کیا تھا سر، اور مگر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اعتماد کرنے کا لیاری کے لوگوں کا، وہ ہم سب نے دیکھا، اور بڑی پریشانی اور قسمہ پرسی میں لوگوں نے پھر اس تیر کے خلاف بھی احتجاج کیا. اعتبار کیا تھا لیاری والوں نے، لیاری والوں نے جو کہ کراچی کا حصہ ہے، اور لیاری والوں کو اعتبار کرنے کا جو نتیجہ ملا، کیا وہی نتیجہ ملا ہے جی. وہاں پہ جی پانی لیاری میں کالج موجود ہے، لیاری میں اسٹیڈیم موجود ہے، فٹ بال اسٹیڈیم. لیاری میں تب بہت ترقیاتی کام ہوئے. آج لیاری اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ ہم نے جو احتجاج کیا تھا وہ غلط تھا. آج لیاری دوبارہ تیر کی طرف آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی بھی نہیں تھا جو ہم نے سروے کیا تھا، اور جو لوگوں نے آ کے سروے کیا تھا لیاری کا. دیکھیں لیاری کا جانور کے بھی پینے کے لیے بہتر پانی ہوتا ہے، مگر انسان نہیں، آپ زیادہ کہہ گئے. ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پانی کا مسئلہ کراچی میں بالکل ہے، اور اس وجہ سے سندھ حکومت پہ اعتماد کیا تھا لیاری والے نے. اس کا بس شارٹ سا آنسر مجھے دے دیں. نہیں، سندھ حکومت پہ اعتماد کیا تھا تو سندھ حکومت نے وہاں ڈیلیور بھی کیا ہے، اور اب بھی کرا. اب آپ جا کے لیاری وزٹ کریں نا. ابھی تو لیاری میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، ابھی بھی آپ جا کے وزٹ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس الیکشن کا رزلٹ بھی لیاری کا آپ کو شو کر دے گا کہ لیاری کی عوام کس کے ساتھ. میری رائے غلط ہو جائے، میری بات غلط ہو جائے، مگر لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. اگرچہ ہم کسی بھی جماعت کے خلاف، یا پھر کوئی بھی جماعت کا نمائندہ آگے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہم ان سے کاؤنٹر سوال یا کراس کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صحافت کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین محترم، شہر قائد کے باسیوں کی حسرت ہی ہے کہ یہ الیکشن دیکھنے کو ملے. اس الیکشن میں جو بھی نتائج آئیں وہ بہت زیادہ
فائدہ مند ہو ایک عام آدمی کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے، ایک کرائے کے مکان میں رہنے والے طبقے کے لیے، ایک تنخواہ دار طبقے کے لیے، ہر طبقے کے لیے یہ بہت زیادہ الیکشن پازیٹیو ہوں اور ان کے مفاد میں ہوں۔ اختیارات کا رونا، اب جو میئر آئے وہ اختیارات کا رونا دھونا ماتم نہیں کرے، وہ بس کام کرے اور کام کر کے عوام کو دکھائے اور عوام مزید آگے ڈیولپمنٹ کی طرف جائے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جو لوگ وعدے دعوے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، مگر وعدے دعوے کرنے کے بعد جب نشست مل جاتی ہے تو وہ پھر اپنے جس نشست سے جیتے ہوتے ہیں اس نشست پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، پھر وہ ڈائریکٹ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی یا پھر اپنے حلقے سے تو کہیں دور جا کے وہ سہولت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ بزنس بنا کے رکھ دیا ہے الیکشن کو کہ جی آپ نے جب ووٹ لینا ہے تو غریب کے پاس جاؤ، اور جب ووٹ مل جائے اور اختیارات مل جائے تو پھر امیر کی محفلوں میں جا کے بیٹھو، اور پھر اس عوام کے پاس اس وقت آؤ جب الیکشن قریب ہوں اور پھر کمپین چلاؤ۔ میری خواہش، میری دلی خواہش اور میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اور بالخصوص شہر کراچی کے، جو کہ پورے ملک کو پالتا ہے، اور یہ چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے، پورے ملک کی معیشت چلتی ہے، یہ شہر بڑا مضبوط بنے، جو بھی آئے اس کا میئر وہ با اختیار ہو، با اعتماد ہو اور مخلص ہو اس شہر کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اپنے سے زیادہ خیال رکھے گا اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اور اس پاکستان کا۔ تب تک کے لیے انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔